السلام علیکم پیارے دوستو، بھائیو، عزیزو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ میں بھی خوش ہوں، ٹھیک ہوں۔ اور آج جو ہے وہ 24 اگست ہے اور منگل کا دن ہے، اور دن گزر گیا ہے، شام ہو گئی ہے، 9-10 بجنے والے ہیں۔ اور ایک مسلم لیگ نون کے حوالے سے ایک بری خبر ہے، بڑا دھچکا ہے مسلم لیگ نون کا، کہ آپ کو پتہ ہے مسلم لیگ نون کے جو مفتاح اسماعیل صاحب تھے، جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو انہوں نے ان کو وزیر خزانہ بنایا ہوا تھا، مشیر خزانہ بنایا ہوا تھا، انہوں نے بجٹ بھی پیش کیا اور وہ بڑے لائق فائق سمجھے جاتے تھے۔ اسحاق ڈار کے بعد اگر کوئی فنانس کے اوپر کوئی اتھارٹی تھے مسلم لیگ نون میں تو وہ مفتاح اسماعیل تھے۔ اور مفتاح اسماعیل صاحب گرفتار بھی رہے شاہد خاقان عباسی کے ساتھ، وہ LNG والے کیس میں گرفتار رہے، اور پھر ان کی شاہد خاقان عباسی کی بھی ضمانت ہو گئی اور مفتاح اسماعیل کی بھی ضمانت ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ابھی جو ضمنی الیکشن ہوا تھا 234 کا کراچی میں، جو فیصل واڈا یا فراڈا، اس نے جو ہے نا جو سیٹ خالی کی تھی، اس کے اوپر بھی انہوں نے الیکشن لڑا تھا، اور ان کے الیکشن میں شہباز شریف صاحب بھی نہیں گئے تھے اور کوئی بھی نہیں گیا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ان کا جو استعفی ہوا ہے نا، یہ بڑے افسوس کی بات ہے، یقین کرو بہت افسوس کی بات ہے، یہ بڑے دھچکے والی بات ہے۔ اور اس کا تسلسل ویسے ادھر سے شروع ہوتا ہے، جب سے ہم شہباز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ایکٹیو ہو، کوئی کام کرو، تنظیمی کام کرو، کوئی جلسہ کرو، کوئی جلسی کرو، کوئی جلوس کرو، کوئی جلوسی کرو، کچھ تو کرو یار۔ منہ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ منہ میں گھنگنیاں ڈال کے بیٹھے ہیں، اکثر میرے آپ ویڈیو لاگ سن رہے ہوتے ہیں، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو پارٹی میں جمود طاری ہوا ہے۔ جب جمود طاری ہو جاتا ہے تو زنگ لگ جاتا ہے، جب زنگ لگ جاتا ہے تو چیز گل جاتی ہے، جب گل جاتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہی حال ہوا ہے مسلم لیگ نون کا، کہ مسلم لیگ نون کے اندر اپنی گروپنگ وغیرہ سب کو پتہ لگ رہا ہے کہ اپنی گروپنگ ہے۔ اور میں نے یہ 2-3 مہینے پہلے کہا تھا کہ جناب یہ آگے الیکشن کا زمانہ آ رہا ہے، ہو سکتا ہے عمران خان جلدی الیکشن کروا دے، اور اس وقت وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے جناب ہماری فیورٹ چیزیں ہیں، ہمارے جو اداروں کے سربراہ ہیں، مختلف اداروں کے سربراہ، وہ ہمارے اپنے ہیں، تو وہ الیکشن وغیرہ کروا کے تو آئندہ 5 سال کے لیے آ سکتے ہیں۔ یہ ان کے ذہن میں ہے عمران خان کے۔ اب بات یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل کا جو استعفیٰ ہے نا، اس کی میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں۔ کچھ لوگ تو یہ وجہ کر رہے ہیں کہ جی کنٹونمنٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں تو وہاں پہ مفتاح اسماعیل کے پسند کے امیدواروں کو ٹکٹ نہیں دی گئی، کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب سندھ میں جو پورے سندھ کے مسلم لیگ نون کے سیکٹری جنرل ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور ان کے جو نہیں کی گئی، اور ایک لوکل لڑائی وہ کہہ رہے ہیں جی وہ آئے ہیں اور وہ ان کے دفتر میں توڑ پھوڑ کی ہے، گالم گلوچ کی ہے، اور انہوں نے شہباز شریف صاحب کو شکایت کی ہے مفتاح اسماعیل نے کہ جناب یہ میں سیکٹری جنرل ہوں اور یہ میری بات ہی نہیں مان رہے جو کراچی کے عہدیدار ہیں، اور یہ وہ کر کے تو شہباز شریف نے کہا ہاں میں دیکھوں گا، ایکشن لوں گا، کروں گا، لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا، تو انہوں نے آج جناب وہ استعفیٰ دے دی ہے۔ شہباز شریف صاحب کو آج استعفیٰ دے دیا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ جیسے دیوار میں سے ایک اینٹ نکالی جاتی ہے نا، دیوار بڑی مضبوط ہوتی ہے، جب ایک اینٹ پہلی اینٹ نکالی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ہاتھ سے بندہ اینٹیں نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اس لیے بڑی پریشانی والی یہ بات ہے، اور اس کا ذمہ دار آپ دیکھ لیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے جب قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا تو انہوں نے کہا جی کہ ہم جا رہے ہیں، اور انہوں نے جناب شہباز شریف صاحب خود بھی نہیں گئے اور کسی کو بھی نہیں بھیجا، اور ان کے جلسے میں کوئی نہیں گیا۔ یہ تھوڑی بات تھی کہ مسلم لیگ نون کے وہ ٹکٹ سے لڑ رہے ہیں، سندھ کے وہ مسلم لیگ نون کے سیکٹری ہیں، اور نواز شریف کے دور میں وہ اسحاق ڈار کے بعد وزیر خزانہ بنے ہیں، اور ان کو انہوں نے بالکل یتیم چھوڑ دی ہے۔ ادھر سے مین لڑائی کی وجہ بنی ہے، ادھر سے،
اور وہ سخت ناراض ہو گئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ قادر وہ مند و خیل یا قد و خیل، جس کو وہ ماسی فردوس عاشق امان نے تھپڑ بھی مارے تھے، وہ جیتا تھا پیپلز پارٹی کا۔ تو پیپلز پارٹی کا کراچی میں کوئی وجود ہی نہیں اس حوالے سے کہ وہاں پہ یا تحریک انصاف کی سیٹیں ہیں یا ایم کیو ایم کی سیٹیں ہیں، تو وہاں پہ پیپلز پارٹی امیدوار جیت گئی جہاں سے کبھی وہ جیتی ہی نہیں تھی۔ اور مفتاح اسماعیل کے پورے چانسز تھے، لیکن وہاں پہ جب کوئی نہیں جائے گا، پوچھنے نہیں جائے گا، تو ایسے ہی ہوگا نا۔ جیسے میں نے پہلے ویڈیو بنائی تھی میں نے شہباز شریف صاحب کو کہ جناب وہ جوید لطیف صاحب جیل میں گئے ہیں، ان کے گھر جائیں، پھر وہ جیل سے رہا ہو کے آئے، ان کے گھر جائیں، تو کہیں بھی نہیں گئے۔ بالکل جہاں پہ بھی ان کو لگتا ہے کہ جناب یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولنے والا بندہ ہے، تو شہباز شریف کہتا ہے ایتھے گل نہیں کرنی تسی میرے نال۔ تو بھئی تم پارٹی کے پھر سربراہ کس لیے بنے ہو؟ سارا مسئلہ تو یہی بنا ہوا ہے کہ سارا کچھ عمران خان سب کچھ آل ان آل ہے، جو عمران خان کے پیچھے قوتیں ہیں وہی ہیں نا ساری۔ تو آپ نے ان کا کوئی پرسان حال نہیں کیا، وہ بیچارے الیکشن ہار گئے، اور ایک انتہائی شریف النفس آدمی ہے، کوئی تیری میری والے نہیں ہے، تیری میری فراڈ دھوکہ دہی والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے جیتنے کے بڑے چانسز تھے، اور اس کے اوپر نواز شریف صاحب نے شہباز شریف کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا تھا کہ بھئی تم کیوں نہیں گئے وہاں پہ۔ تو یہ جب ایسی باتیں آ جاتی ہیں تو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جناب میری کمر میں درد ہے اور مجھے فلانا ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ اس طرح پارٹیاں چلتی ہیں۔ اس طرح پارٹیاں تھوڑی دیر کے لیے چل سکتی ہیں، زیادہ دیر کے لیے نہیں چل سکتی۔ وہ کہتے ہیں آپ کسی کو بیوقوف بنا سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، آل دی ٹائم، ہر وقت کے لیے کسی کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ آج یہ سارے مسلم لیگ نون، مجھے مسلم لیگ نون کے دوست فون کر رہے ہیں کہ سر جی یہ کیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، شہباز شریف کی نالائکیاں کہہ لیں، سستیاں، مفاہمت پالیسیاں، یہ وجہ بنی ہے۔ اور یہ دیوار میں سے پہلی اینٹ نکلی ہے، جو پہلی اینٹ نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اینٹ بھی بڑی مین اینٹ نکل آئی ہے، جو مین اینٹ ہوتی ہے۔ اب جی شہباز شریف صاحب اب کیا کریں گے؟ شہباز شریف صاحب مریم نواز کو بھی روک دیا ہے، سب کچھ روک دیا ہے۔ سب مسلم لیگ نون کے جو مخلص کارکن ہیں نا، ان کے اندر مایوسی پائی جاتی ہے۔ مجھے بتا دیں شہباز شریف صاحب کو نکلے ہوئے بھی 5-4 مہینے ہو گئے ہیں، انہوں نے کون سا احتجاجی جلسہ کیا ہے؟ چلو جی احتجاجی جلسہ نہ کرو، میں نے کہا تھا ڈویژن لیول پہ کمیٹیاں بنا کے تو آپ اپنی تنظیم سازی تو کرو۔ اب کون سے وہ کسی جلسے میں چلے گئے ہیں؟ کس جلسے میں وہ گئے ہیں؟ وہ تو میڈیا کے سامنے فیس نہیں کرتے۔ ساری کمزوریاں، سب لوگ اس وقت کہہ رہے تھے کہ جناب یہ شہباز شریف پارٹی کو تباہ کرے گا۔ بتائیں اس موقع پہ مفتاح اسماعیل کا استعفیٰ بنتا ہے؟ نہیں نہ بنتا، لیکن وہ ہو گیا کیونکہ ان کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دی۔ چلیں جی وہ جو لڑائی کہہ رہے ہیں جی کینٹ والی لڑائی ہوئی ہے یہ وہ، تو اس کے اوپر کیا ایکشن لیا ہے شہباز شریف صاحب نے؟ کوئی ایک بیان تک نہیں ہوتا ان کا۔ یار ان کا بیان ہاں جی کرونا کے ٹیکے لگوا لو اور یہ بڑا اچھا ہے، اور ٹرین کا حادثہ ہوا ہے اور ہمیں مذمت کرتے ہیں یہ وہ، کوئی سیدھے طریقے سے ایک بیان نہیں دیا انہوں نے، ایک بیان۔ آج اس لیے ہم سب جو ہے دوست پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ استعفے جناب اور بھی بہت سارے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ اب یہ ایسا موسم آنے والا ہے کہ کبوتر ایک منڈیر سے اڑ کے دوسری منڈیر پہ جائیں گے، وہ دیکھیں گے کہ بھئی کون جیتنے والا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ان سیاسی پارٹیوں میں تو سارے لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں جو ایک منڈیر سے اڑ کے دوسرے جاتے ہیں۔ میں نے ایک دن تجزیہ پیش کیا تھا کہ مسلم لیگ نون میں سے 100 امیدوار سے 100 ایم این اے سے زیادہ اڑ کے کاف لیگ میں چلے گئے۔ دوبارہ جب مسلم لیگ نون آئی تو وہ پھر نون میں آ گئے، پھر جناب پی ٹی آئی میں چلے گئے، اور پھر اس طرح تو یہ بنتا ہے کبھی پیپلز پارٹی میں، تو ان کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا جی یہ سیاسی ایسے وہ چوزے ہوتے ہیں جو ٹوکرے کے نیچے کہتے ہیں جی 2 دیں تو 3 بیچ میں سے نکل جاتے ہیں جو پہلے پڑے ہوتے ہیں۔ 2 نئے چوزے ڈالے نا ٹوکرے میں سے تو 3 پچھلے نکل جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ساری کی ساری ذمہ داری، ساری کی ساری، آپ بھی کومنٹس کر کے بتائیں، ساری کی ساری ذمہ داری کس کی ہے؟ شہباز شریف کی ہے۔
کشمیر میں شہباز شریف نہیں گئے، کسی نے پوچھا ان سے کہ کیوں کشمیر نہیں گئے بھائی، تم باہر ہوتے ہوئے کیوں نہیں گئے؟ کسی نے پوچھے؟ وہاں پوری حکومت ہماری تھی اور یہ انہوں نے ان کے پی ٹی آئی کے حوالے کر دیے۔ ڈسکا کے الیکشن میں، یہ سیالکوٹ کے الیکشن میں نہیں گئے، کیوں نہیں گئے؟ جب یہ جیل میں تھے تو مریم نواز نے یہ کیس جیت کے دیا تھا۔ ہر کسی کو پتہ ہے کہ ان کے اتنے بڑے بڑے اختلافات ہیں، تو جناب بڑے برے حالات ہیں، اور آئندہ کے لیے بھی اگر یہی ماحول رہا نا تو پھر جو مسلم لیگ نون کے لور ہیں ان سے ہم معذرت کے ساتھ کہیں گے کہ مضبوط دیوار میں سے پہلی اینٹ نکلی ہے، باقی تو اب ہاتھ سے آپ بے شک نکال لیں۔